تابع ينسب إليه ما نسب إلى متبوعه. عطف جو حرف کے ذریعے کیا جائے، معطوف بھی اس کو کہتے ہیں، جس کا عطف کیا گیا ہو. یہ ایک ایسا تابع ہے کہ اس کی جانب منسوب کیا گیا ہو وہ جو اس کے متبوع کی طرف منسوب کیا گیا ہو. جاء زید وعمر، عمر کا عطف ہے زید پر واو حرف عطف کے ذریعے. جو حکم زید کی طرف منسوب کیا گیا ہے آنے کا حکم، بعینہ وہی حکم عمر کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے. تو اس میں عمر تابع ہے اور زید متبوع ہے، عمر معطوف ہے اور زید معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے. وکلاہما مقصودان بتلک النسبہ، اور یہ دونوں کی دونوں مقصود ہوتے ہیں نسبت سے. جب بھی کسی جملے میں ہمیں معطوف یا معطوف علیہ نظر آئے گا تو اس میں فعل کی نسبت جس طریقے سے معطوف علیہ کی طرف کی گئی ہوگی ویسے ہی نسبت معطوف کی طرف بھی کی گئی ہوگی. اور یہ دونوں کی دونوں یعنی معطوف اور معطوف علیہ دونوں مقصود کی ذات ہوتے ہیں اس جملے میں. کسی بھی جملے میں جو مقصود نسبت کرنا معطوف علیہ کی طرف ہوتا ہے، متکلم جس نیت سے جس مقصد سے فعل کی نسبت معطوف علیہ کی طرف کرتا ہے بعینہ اسی نسبت کو معطوف کی طرف بھی کرتا ہے. تو یہ دونوں بھی دونوں مقصود ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک مقصود ہو دوسرا مقصود نہ ہو. وکلاہما مقصودان بتلک النسبہ ویسمى عطف النسق، اور اسے عطف نسق بھی کہتے ہیں. نسق کے معنی ہوتا ہے ترتیب کے. عطف نسق یعنی جس میں عطف کیا گیا ہو ترتیب وار. شرط اس کی ہے کہ ان یکون بینہ و بین متبوعہ احد حروف العطف. شرط یہ ہے کہ متبوع اور تابع کے درمیان حروف عاطفہ میں سے کوئی ایک حرف ہو جو عطف کو جائز قرار دے دے، اور اسی حرف عطف کے ذریعے فعل کی نسبت جو متبوع کی طرف ہوتی ہے وہی نسبت دراز ہو کر عاطف معطوف کی طرف بھی پہنچتی ہے. ٹھیک ہے. حرف عطف کا بیان بتا رہے ہیں کہ قسم ثالث میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. حروف عاطفہ کتنے ہیں اور ان کے کام کیا کیا ہیں، یہ سب انشاءاللہ قسم ثالث میں بیان کریں گے. یہاں اتنا جان لو کہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان ایک حرف ہوتا ہے جو ان دونوں کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے، حرف رابط ہوتا ہے. جیسے قام زید و عمر، زید اور عمر کھڑے ہوئے، جس طریقے سے قیام کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے بعینہ وہی نسبت عمر کی طرف بھی کی گئی ہے. اور زید و عمر جو متبوع اور تابع ہیں یہ دونوں کی دونوں اس نسبت میں مقصود ہیں. وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ يَجِبُ تَأْكِيدُهُ بِالضَّمِيرِ الْمُنفَصِلِ نَحْوُ ضَرَبْتُ أَنَا وَزَيْدٌ إِلَّا إِذَا فُصِّلَ نَحْوُ ضَرَبْتُ الْيَوْمَ زَيْدٌ ضَرَبْتُ الْيَوْمَ وَزَيْدٌ. اب یہاں سے ایک نئی بات بتا رہے ہیں. اوپر تو آپ نے جو پڑھا کہ ایک اس میں ظاہر کا عطف دوسرے اس میں ظاہر کی طرف ہو تو اس کی صورتیں بتا دی. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کبھی اس میں ظاہر کا عطف کرنا پڑے ضمیر مرفوع متصل پر تو کیا صورت ہوگی. تو اس کے لیے ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی ضمیر مرفوع متصل پر آپ کو کسی اس میں ظاہر کا عطف کرنا ہو تو لازم ہے کہ ضمیر منفصل سے اس کی تاکید لائی جائے. جب تک آپ ضمیر منفصل سے تاکید نہیں لائیں گے اس وقت تک عطف صحیح نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے
وہ فعل کے ساتھ متصل ہوتی ہے اور فعل کے ساتھ اس کے اتصال کی بنیاد پر وہ فعل کے ایک جز کی مانند ہوتی ہے جس سے وہ متصل ہو، اور جو جز ہوتا ہے وہ غیر مستقل ہوتا ہے، مستقل بالذات نہیں ہوتا، اور اس میں ظاہر جو ہوتا ہے وہ مستقل بالذات ہوتا ہے، تنہا قائم ہوتا ہے، اور ضمیر مرفوع متصل جو ہوتی ہے وہ تنہا قائم نہیں ہوتی، وہ متصل ہوتی ہے اور اتنا شدید اتصال ہوتا ہے کہ اس کے بغیر اس کا قیام ممکن نہیں ہوتا، لہذا ایک جز کی حیثیت اس کی ہو گئی، اور جب حیثیت جز کی ہو گئی تو وہ غیر مستقل ہے، تو مستقل کا عطف غیر مستقل پر لازم آئے گا، ٹھیک ہے۔ جو مستقل ہوتا ہے وہ قوی ہوتا ہے، جو غیر مستقل ہوتا ہے وہ ضعیف ہوتا ہے، تو قوی کا عطف ضعیف پر لازم آئے گا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ عطف درست نہیں ہے۔ اگر آپ کو عطف کرنا ہے تو ضمیر منفصل لے کے آئیں، اور ضمیر منفصل جو ہے وہ مستقل ہوتی ہے، وہ فعل کی محتاج نہیں ہوتی قیام میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر عطف درست ہو جائے گا، اس میں ظاہر کا ضمیر منفصل سے اگر تاکید لا دی جائے تو اصلاً عطف اس کا کس پر ہوگا؟ ضمیر منفصل پر، اور اس کے واسطے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ضمیر مرفوع متصل پر اس کا عطف ہوا ہے۔ ہاں اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ضمیر مرفوع متصل جو ہو اس کے درمیان اور جو عطف ہے جس کو عطف کیا جا رہا ہے ان دونوں کے درمیان فاصل اگر آ جائے، ٹھیک ہے، تو یہ فاصل جو ہوتا ہے وہ تاکید کی منزل میں ہو جائے گا اور یہاں پر عطف درست ہو جائے گا، جیسے ضربت اليوم وزید، ضربت اليوم، اليوم کے ذریعے فصل کر دیا گیا ہے ضمیر مرفوع متصل میں، اور اس میں ظاہر جو کہ معطوف ہو رہا ہے ان دونوں کے درمیان، تو اس فصل میں عطف کو جائز قرار دے دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ جو فصل ہے یہ تاکید کے قائم مقام ہو گیا ہے، اور تاکید کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے یہاں پر عطف کرنا درست ہو جائے گا۔ اب یہ ضمیر مرفوع متصل جو ہے چاہے ضمیر بارز ہو چاہے ضمیر مستتر ہو، دونوں صورتوں میں ضروری ہے کہ ایک ضمیر منفصل سے اس کی تاکید لائی جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک مثال آپ نے پڑھ لی کہ ضربت انا وزید، ضربت یہ ضمیر جو ہے بارز ہے، تا ضمیر بارز ہے اس میں ضربتوں میں، اور ضمیر مستتر کی مثال جیسے قرآن شریف میں آیا ہے کہ اسکن انت وزوجک الجنہ، اسکن میں انت کی ضمیر پوشیدہ ہے کہ نہیں، اور یہ ضمیر جو ہے ضمیر مرفوع ہے متصل ہے، تو یہاں پر بھی دیکھیے ڈائریکٹ عطف نہیں کیا گیا ہے، وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی اہلیہ دونوں جنت میں رہو، تو یہاں پر وزوجک جو عطف کیا گیا ہے اس کا عطف آ رہا تھا کس پر؟ ضمیر مرفوع متصل پر، لہذا انتا لا کر اس ضمیر مرفوع متصل کی تاکید ضمیر منفصل سے لا دی گئی ہے، اس لیے جائز ہو گیا ہے۔ یہ بات بھی ہو گئی کہ جب ان کے درمیان فصل ہو جائے تو بھی جو ہے جائز ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں اذا عطف علی الضمیر المجرور، اب اگر ضمیر مجرور پر عطف کرنا ہو، یجب اعادت حرف الجر، تو اس وقت بھی حرف جر کا اعادہ کرنا لازم ہوگا۔ حرف جر کا اعادہ لازم کیوں ہوگا؟ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ ضمیر مجرور جو ہوتی ہے یہ بھی متصل ہوتی ہے اور غیر مستقل ہوتی ہے، اور اس میں ظاہر کو جب آپ عطف کرنا چاہیں گے، اس میں ظاہر کا عطف ضمیر مجرور پر کرنا چاہیں گے تو آپ کو حرف جر کا اعادہ کرنا لازم ہوگا، ورنہ ایک مستقل کا غیر مستقل پر عطف لازم آئے گا، ایک قوی کا ضعیف پر عطف لازم آئے گا، اور یہ درست نہیں ہے۔
وعلم ان المعطوف فی حکم المعطوف علیہ، جان لو کہ معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ جس طریقے سے فعل کی نسبت معطوف علیہ کی طرف کی جاتی ہے، مطبوع کی طرف کی جاتی ہے، بعینہ وہی نسبت معطوف اور تابع کی طرف بھی کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب دونوں کی طرف نسبتیں ایک ہوتی ہیں، دونوں کی دونوں مقصود بالذات ہوتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی معطوف علیہ کی جو بھی اعرابی حیثیت ہوگی وہی اعرابی حیثیت معطوف کی بھی ہوگی۔ اعنی، اب یہاں سے اس کی مزید توضیح کر رہے ہیں، اذا کان الاول صفۃ لشیء، اگر پہلا یعنی معطوف علیہ کسی شے کی صفت بن کر استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، او خبرا لامر، یا کسی معاملے کی خبر، او صلۃ، یا صلہ بن کر استعمال ہوگا، او حالا، یا حال بن کر استعمال ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب ان تمام صورتوں میں جو حالت مطبوع کی ہوگی، معطوف علیہ کی ہوگی، بعینہ وہی حالت معطوف اور تابع کی بھی ہوگی۔ جیسے جاءنی زید العالم الفاضل، میرے پاس زید آیا جو کہ عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، یا عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، جو چاہو۔ اب یہاں پر زید فاعل ہے، زید کی صفت بن رہا ہے نا کیا؟ جاءنی زید العالم والفاضل، العالم یہ صفت ہے اور معطوف علیہ ہے، اسی کے اوپر عطف کیا گیا ہے والفاضل کو، الفاضل کو عطف کیا گیا ہے۔ تو جب پہلا والا صفت بنے گا، جب معطوف علیہ صفت بنے گا تو معطوف بھی صفت بنے گا۔ ایسے ہی اگر معطوف علیہ حال بنے گا تو معطوف بھی حال بنے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر چار چیزوں کو بیان کیا۔ عام طور پر جو نعت ہوتا ہے، جو صفت ہوتی، عام طور پر یہی بن کے استعمال ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی لفظ اس میں ظاہر ہوتا ہے یا تو فاعل ہوگا، اگر اس پر عطف کیا جائے کسی دوسرے اسم ظاہر کو اور معطوف علیہ فاعل ہے تو وہ بھی فاعل ہوگا، معطوف علیہ اگر مفعول ہے تو وہ بھی مفعول ہوگا، حال ہے تو وہ بھی حال ہوگا، یعنی دونوں کا حکم ایک جیسا ہوگا، کہیں مختلف نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جاء الذی صلی وقام، اس میں موصول ہے الذی، اور صلہ بن رہا ہے صلی وقام۔ ٹھیک ہے، تو صلی کی جو صورت ہے، یعنی صلی جو ہے صلہ بن رہا ہے الذی اس میں موصول کا، ایسے ہی جو ہے قامہ بھی صلہ بنے گا، تو دونوں کی حالتیں بالکل ایک جیسی ہوں گی۔ كذلك أيضا والضابطة فيه أنه حيث يجوز أن يقام المعطوف مقام المعطوف عليه جاز العطف۔ اب یہاں سے ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ جہاں پر بھی معطوف کو معطوف علیہ کے قائم مقام کرنا جائز ہو وہاں پر عطف جائز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، اور جہاں پر معطوف کو معطوف علیہ کے قائم مقام کرنا صحیح نہ ہو وہاں پر عطف جائز نہیں ہوگا۔ پچھلی جتنی صورتیں گزری ہیں اس میں آپ دیکھیے ہر جگہ اتنی مثالیں گزری ہیں، ہر جگہ آپ معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ پر قائم کر سکتے ہیں اور یہاں پر کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا اور یہ جملہ بالکل صحیح ہوگا۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معطوف علیہ کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، اس لیے وہاں پر عطف کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ جیسے ایک مثال ہے کہ ما زید بقائم یا ما زید قائما، ایک جملہ ہے، اس جملے میں کیا ہے؟ ما مشبہ بلیس ہے، ٹھیک ہے، زید اس کا اسم ہے اور قائما یا بقائم اس کی خبر ہے۔ ٹھیک ہے، ایک جملہ یہ ہے۔ دوسرا جملہ ہے لا ذاہب عمر،
ٹھیک ہے. لا ذاہب عمر، اب واو عطف کے ذریعے لے آئیں ولا ذاہب عمر، تو یہاں پر عطف درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ ذاہب یہ خبر مقدم ہے، لا ذاہب عمر خبر مقدم ہے، اور عمر جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے. اگر اس خبر کا عطف ما قبل والے جملے کی خبر پر کیا جائے، پہلے والے میں کیا تھا، ما زید قائما یا ما زید بقائم، خبر کیا تھی اس میں، یا تو مجرور تھی یا تو منصوب، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو دوسرا جملہ ہے لا ذاہب عمر، اس میں جو خبر ہے یہ کیا ہے، مرفوع ہے. تو اگر عطف کریں گے تو اس کو بھی لا محالہ ذاہباً پڑھنا لازم آئے گا، منصوب پڑھنا لازم آئے گا، اور اس وقت یہ کس کی خبر ہو جائے گی، ما قبل والے جملے میں جو زیدن ہے اس کی خبر ہو جائے گی، اور یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قائمن میں ایک ضمیر، خبر میں ایک ضمیر بھی ہوتی ہے جو ضمیر مبتدا کی طرف راجع ہوتی ہے. قائمن میں ایک ضمیر ہے ہوا کی جو زیدن کی طرف راجع ہے، لیکن ذاہبن میں ضمیر نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ظاہر فاعل آگے آ رہا ہے. ذاہبن کا جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر ہے جو آگے آ رہا ہے. تو اس صورت میں ذاہبن لا ذاہبن کا عطف پچھلے والے جملے ما زید بقائم یا ما زید قائم پر درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی کو یہاں بتا رہے ہیں کہ جہاں پر بھی حیث لا فلا، اگر عطف کرنا ایک جملے کا ایک معطوف کا معطوف علیہ پر عطف کرنا جہاں پر جائز نہیں ہوگا، یا معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ پر رکھنا جائز نہیں ہوگا، وہاں پر عطف بھی جائز نہیں ہوگا. والعطف علی معمولی عاملین مختلفین جائز. اب یہاں سے ایک نئی بات بتا رہے ہیں کہ کسی جملے میں دو عامل ہوں، ٹھیک ہے، کسی جملے میں دو عامل ہوں اور ان دونوں کا معمول معطوف علیہ بنے، یعنی کسی دو اسم ظاہر کو آپ عطف کریں ایسے معمول پر جس کے دو عامل ہوں. مثال کے طور پر یہ عبارت ہے فی الدار زید والحجرۃ عمر. فی الدار زید والحجرۃ عمر. آپ یہ دیکھیے پہلے کہ فی الدار، فی حرف جار ہے، ٹھیک ہے، اور الدار کیا ہے، اس کا معمول ہے. الدار معمول ہے نا، تو ایک عامل ہو گیا ایک معمول ہو گیا. اب یہاں پہ زیدن مرفوع ہے، کس وجہ سے، ابتدا کی وجہ سے. تو یہاں ایک عامل ابتدا ہوا اور زیدن اس کا معمول ہوا، دو عامل اور دو معمول پا لیے گئے. فی حرف جار زید اور دار اس کا معمول ہے، ٹھیک ہے. ایسے ہی زیدن معمول ہے، اس کا عامل ابتدا ہے، تو دو عامل بھی پا لیے گئے اور دو معمول بھی پا لیے گئے. اب ان دونوں معمولوں پر دو اسم ظاہر کا عطف کیا گیا ہے. حجرہ کا عطف کیا گیا ہے دار پر، اور عمر کا عطف کیا گیا ہے زید پر. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ عطف کرنا ایک واو حرف عطف کے ذریعے، ٹھیک ہے، دو اسم ظاہر کو عطف کیا گیا ہے دو الگ الگ عاملوں کے معمول پر. تو جمہور کے نزدیک، صاحب کتاب کے نزدیک یہ طریقہ درست ہے. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیے عبارت والعطف علی معمولی عاملین مختلفین. عطف کرنا دو معمولوں پر جو دو مختلف عاملوں کے معمول ہوں جائز ہے. ان کان المعطوف علیہ مجرورا مقدما والمعطوف كذلك. لیکن یہاں پر ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ معطوف علیہ جو ہو وہ مجرور ہو اور مقدم ہو کسی مرفوع یا منصوب پر. فی الدار زید میں آپ دیکھیے کہ معطوف علیہ جو ہے
یعنی عطف کیا گیا اس پر نا، حجرہ کا عطف کیا گیا ہے، یہ مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، فی حرف جر کی وجہ سے، اور یہ مرفوع کے اوپر مقدم بھی ہے، اور ایسے ہی کہہ رہے ہیں معطوف بھی ہونا چاہیے کہ اس میں بھی حرف جر مقدم ہو، اور اس میں بھی رفع کے اوپر یا نصب کے اوپر، مرفوع کے اوپر یا منصوب کے اوپر مجرور کو مقدم کیا جائے، تو یہاں پر بھی وہ صورت درست ہو جائے گی۔ ان کان المعطوف علیہ مجرورا مقدرا والمعطوف كذلك نحو فی الدار زید والحجرۃ عمرو، گھر میں زید ہے اور حجرہ میں عمر ہے، تو یہاں پر فی الدار زید والحجرۃ عمرو، والحجرۃ عمرو ان دونوں کو عطف کیا گیا ہے، الحجرہ کا عطف کیا گیا ہے دار پر، اور عمر کا عطف کیا گیا ہے زید پر، اور یہ معطوف علیہ جو دو ہو رہے ہیں یہ دونوں الگ الگ عاملوں کے معمول ہیں، ٹھیک ہے۔ اس عطف کو جائز کس بات میں کیا ہے؟ اس بات میں کہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں میں ایک مجرور ہے جو کہ مرفوع یا منصوب پر مقدم ہے۔ یہاں پر پہلے والے میں دیکھیے جو معطوف علیہ ہے اس میں آپ دیکھیے فی الدار، یہ مجرور ہے، مقدم ہے زید مرفوع پر، ایسے ہی الحجرتی یہ بھی جو ہے مقدم ہے عمر پر، ٹھیک ہے۔ اب اس کا عطف فی الدار پر ہوگا تو یہ بھی مجرور ہوگا نا۔ وفی هذه المسألة مذهبان آخران، اور اس مسئلے میں دو مذہب اور ہیں، وہما ان یجوز مطلقاً، ایک مذہب تو یہ ہے کہ مطلقاً جائز ہے، چاہے وہ مجرور مقدم ہو چاہے مؤخر ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ کس کا ہے؟ امام فرا کا قول ہے۔ یہ عام صورتیں جو ہوتی ہیں اسی پر قیاس کرتے ہیں، عطف کی جو عام صورتیں ہوتی ہیں اس پر قیاس کرتے ہیں اور اس لیے جائز قرار دیتے ہیں۔ ولا یجوز مطلقاً عند سبوئی، اور سبوئی کے نزدیک یہ بالکل بھی ناجائز ہے، کوئی صورت نہیں ہے، چاہے حرف جار مقدم ہو ہے نا، معطوف علیہ معطوف میں چاہے مؤخر ہو، یہ درست نہیں ہے۔ ان کے نزدیک درست نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ واو جو ہوتا ہے وہ عامل ضعیف ہوتا ہے، حرف علت ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے دو کا عطف کرنا، دو اسم ظاہر کا عطف کرنا دو الگ الگ معمولوں پر، یہ درست نہیں ہے، یہ سیبویہ کا نظریہ ہے۔ اور ان کے وہاں اس عبارت کو درست کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ فی الدار زیدن، گھر کے اندر زید ہے، اور حجرہ سے پہلے فی کو وہ مقدر مانتے ہیں، وفی الحجرۃ عمر، تو اب یہ دونوں الگ الگ جملے ہو گئے اور ایک جملے کا عطف دوسرے جملے پر درست ہو جائے گا۔ تو سیبویہ کے نزدیک یہ ہے کہ یہاں پر فی کو جو معطوف ہے اس میں فی کو مقدر مان لیا جائے، اور یہ ایک مستقل جملہ ہو جائے گا معطوف کا، اور معطوف علیہ کا بھی ایک مستقل جملہ ہے، تو یہاں عطف و جملہ علی جملہ کی صورت بن جائے گی کہ ایک جملے کو دوسرے جملے پر عطف کیا گیا ہے، اور یہ جائز ہے۔ لیکن صاحب کتاب کے نزدیک یہ صورت بھی جائز ہے کہ فی کو وہاں پر محذوف مان لیا جائے اور اس کو عطف جملہ علی جملہ کی مثال بنا دی جائے، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں اس میں ظاہر کا عطف الگ الگ معمولوں پر ہے جو الگ الگ عاملوں کے معمول ہیں، اور اس جواز کی وجہ یہی ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں میں جار مقدم ہے، مجرور مقدم ہے مرفوع پر، اس لیے عطف جائز ہے۔